بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، اور سب سے پہلا قول اور مشہور جو ہے کہ یہ 27 رجب 10 نبوی کو ہوئی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 10 نبوی رمضان المبارک میں بھی، اور سیرت نگاروں کا اس بات کے پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات معراج کے واقعے سے پہلے بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات سے پہلے آپ کو معراج کرایا گیا ہو؟ تاریخی شواہد کی بنیاد پر بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی۔ اسراء رات میں چلانے کو کہتے ہیں، اور معراج بیت المقدس سے آسمان دنیا تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، یعنی چڑھنا۔ اس کی تفصیلی روایات ترمذی وغیرہ اور مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے ابتدا کی گئی، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے ہاں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن۔ اس کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ لایا گیا، کعبۃ اللہ سے آپ کو براق نامی سواری کے پر، براق برق سے بنائے، بجلی، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، یہ کچر اور گدھے کے درمیان کا ایک جانور تھا۔ رفتار کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں، جہاں تک نظر جا سکتی ہے، اس قدر رفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر سوار ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ یہاں ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیے، اسراء اور معراج یہ سراسر معجزہ ہے، اور معجزات سے عام زندگی کے معاملات پر دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جو عام ڈگر اور عام انسان کی بساط کے باہر ہو۔ بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بیت المقدس کے لیے چلے تو راستے میں آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس طرح کی روایات کو لے کر بعض لوگ شبہات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسراء اور معراج معجزہ ہے، یعنی جتنی چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہے سب معجزاتی طور کی ہے، عام زندگی کی ڈگر کے مطابق نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے براق کو اس ستون سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ وہاں سارے انبیاء کرام کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی۔ اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ نے راستے میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیت المقدس میں کیسے؟ پھر آگے چلنے کے بعد وہ چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ یہی معجزہ ہے، معجزاتی سفر تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بتائی ہے۔ یہاں سے حضرت جبرائیل کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا۔ تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے آواز دی، دروازہ کھولا گیا۔ کہا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا تو آپ کی سب سے پہلے ملاقات وہاں پر ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے بھی۔ انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ کی نبوت کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، دوسرے آسمان کے پر آپ کی ملاقات دو نبیوں سے بھی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان لوگوں نے بھی آپ کو سلام کیا، نبوت کی مبارکباد دی۔ تیسرے کے پر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کأنہ اعطیہ شطر الحسن، وہ اتنے حسین تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے خوبصورتی کے دو حصے کیے،
ایک حصہ پوری انسانیت میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اتنا حسین و جمیل اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ چوتھے آسمان کے پر حضرت ادریس، پانچویں کے پر حضرت ہارون، چھٹے کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبھی نے آپ کو سلام پیش کیا اور آپ کی نبوت کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا گئے۔ سدرہ بیری کے درختوں کو کہا جاتا ہے، بیر کا درخت، لیکن یہ دنیاوی درختوں کی طرح نہیں تھا۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیری کا درخت ہے، لیکن اس کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا اس کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ بیت المعمور جس کی قسم قرآن مجید میں سورہ طور کے اندر اللہ نے کھائی ہے، یہ بیت معمور، معمور کا مطلب آباد، جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، ایسا گھر۔ کعبۃ اللہ کی سیٹ میں آسمان کے پر فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ روزانہ 70,000 فرشتے جا رہے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا کہ اس میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 اہم چیزیں عطا کی گئی۔ مسلم کی روایت میں ہے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نماز۔ نماز کے بعد آپ کو عطا کیا گیا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں جو ایمانیات کے پر مشتمل ہے، آمن رسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ تیسری چیز آپ کو عطا کی گئی امت کے ہر اس فرد کی بخشش کر دی جائے گی جس کی موت شرک پر نائی ہو۔ ان 3 بنیادی مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی، اس لیے کہ اسلام کی پوری بنیاد اسی کے پر رکھی ہے۔ آپ تینوں چیزوں پر غور کیجیے۔ نماز توحید کی عملی شکل ہے، اور مغفرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دے گا جس کی موت شرک پر نائی ہو، یہ توحید کا انعام ہے۔ آمن الرسول یہ دراصل ایمانیات کا تذکرہ ہے، یعنی اس میں ایمان کا تذکرہ کیا گیا، ہر چیز توحید سے منسلک ہے، توحید سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا بات ہے، کیا عطا کیا گیا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے منع کیا، کہا کہ اللہ کے پاس واپس جاؤ، نماز کم کراؤ۔ مجھے اچھی طریقے سے تجربہ ہے کہ تمہاری امت اتنی نمازوں کی سکت نہیں رکھتی، وہ نہیں پڑھے گی۔ 5 نمازیں کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 50 سے 5 کے پر آ گئی۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کمی کراؤ۔ کہا کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے مزید کمی کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تب اللہ نے کہا کہ یہ نمازیں 5 ہوگی، لیکن اجر و اعتبار سے یہ 50 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ انعامات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اور اہم چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ نے داروغہ جہنم مالک کو دیکھا۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ کہا کہ وہ کبھی ہنستا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے جو منظرنامہ جہنم کا ہے اس کی بنیاد کے پر وہ کیسے ہنسے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہے، اور اس سے وہ اپنے منہ میں پتھر داخل کر رہے۔ سوچئے پتھر بھی منہ میں داخل کرنے یا کھانے کی چیز ہوتی ہے، تو جو تکلیف انہوں نے دنیا میں یتیموں کے مال کو ناجائز طور پر کھا کر انہیں پہنچائی ہے، وہی تکلیف انہیں قیامت کے دن اس طرح سخت عذاب کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور جو ان کے پاخانے کے راستے باہر نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ انہیں خون کے دریا کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ کنارے آتے ہیں، فرشتہ مار کر دوبارہ اس کے اندر ان کو داخل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا جن کے سامنے تازہ اور فربا گوشت ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر خراب سڑا ہوا گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کے لیے صحیح راستہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا رکھا تھا، اسے ترک کر کے ان لوگوں نے ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان عورتوں کو
جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، کسی دوسرے مرد کے ذریعے ناجائز تعلق قائم کر کے حاملہ ہوتی ہیں، بچہ کسی اور کا ہوتا ہے، یہ شادی شدہ ہوتی ہیں اور ان بچوں کو شوہر ہونے کی بنیاد کے پر اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ان کے سینوں کے درمیان آنکڑے ڈال کر ان کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ جو جیسی غلطی خطا کر رہا ہے ویسی سزا جہنم میں ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے جو آپ کا سفر تھا اس میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا تھا اور انہیں ان کا اونٹ بھی بتایا جو بڑھ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پیش آئی۔ جب آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا، مذاق اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا اور اس وقت کے اعتبار سے بیت المقدس کا سفر ایک طرف سے جانے کے لیے 45 دن اور واپس آنے کے لیے 45 دن یعنی پورے 3 مہینے لگتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات وہاں گئے واپس آئے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، آسمان پر جانے کے بعد 7 آسمانوں کو آپ نے کراس کیا، سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ چیز ان کے ذہن و دماغ کے ماورا تھی، نہیں مانے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ازراہ مذاق ان ساری چیزوں کو بتایا اور پوچھنے لگا تمہارا ساتھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی بنیاد کے پر ان کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے سچے آدمی۔ اگر نبی کی زبان سے باتیں نکل رہی ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہمارا ایمان ہے اس کے پر، چاہے وہ ہماری عقل، ہمارے شعور، ہمارے وقت سوچ سے، ہماری فکروں سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان لوگوں نے بیت المقدس کا نقشہ جاننا چاہا، اللہ نے نظروں کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ جو سوالات کرتے جاتے جوابات دیتے جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کے کفر میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور حرکتیں کرنے لگے۔ معراج میں ایک اہم چیز یاد رکھیے، جو یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا، یہ غلط ہے۔ خود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، کئی صحابہ سے ان چیزوں کے بارے میں مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ کہا کہ نور ان اراه، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور جو قربت کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے درمیان جو فاصلہ رہ جاتا ہے اتنی قربت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکلوں میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے جو پورے افق کو، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی بڑی جسامت تھی۔ یہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت آپ دیکھیے، اس میں صاف اشارہ تھا قیادت کی تبدیلی کی جانب، جہاں پر بنی اسرائیل کو کھلے کھلے طور کے پر دھمکیاں دی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح شریر قوموں کو، جن کو اللہ نے دنیا میں عزت عطا کی، انہوں نے اللہ کی اس عزت کو خیال میں نہیں لایا، خاطر میں نہیں لایا، تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس سے پہلے قیادت بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب یہ قیادت امت محمدیہ کی طرف ٹرانسفر کی جا رہی تھی، اسی لیے آپ کو معراج کرائی گئی۔ اور یہ ہر نبی کے ساتھ عموماً ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کے ملکیت، کس طرح اللہ حکومت کر رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، ان چیزوں کو دکھایا۔ یہ انبیاء جو اتنے بڑے مشن کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس مشن کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ ان کا دل پختہ رہے اور اپنے مشن میں تندہی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ لگے رہیں۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی تسلی ہوتی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا تم ساتھ دے رہے ہو، تو اس راہ میں چلتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب سپر پاور تمہارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ کھلی جو مدینہ ہجرت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے جو عبرت، ایمان میں استحکام اور دین کے راستے کے پر استقامت کے اسباب ملتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو تقویت دینے اور دین کی راہ میں استقامت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔